سمجھ لیجیے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف حدیث ہیں کہ منافق حضرت علی سے بغض رکھے گا اور محبت مومن رکھے گا۔ کہا کہ ایک گروہ حضرت علی کی فضائل میں ان کی بڑھا کر بیان کرے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، ایک آپ کی شان گھٹا دے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور آپ نے غدیر ہم کے مقام پر کہا کہ میں تمہیں دو باری چیزیں، جس طرح قرآن و سنت ہے، اس طرح کا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں کیا ڈراتا ہوں کہ یار انہیں چند دینوں کی شخصیات نہ بنا لینا، کبھی غلو کر کے ان کی شان خدا کے پاس نہ لے جانا، کبھی ان کو اتنا نیچے نہ کر دینا کہ ان کی شان گڑھا نہ دینا، جو ان کی شان ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ صحیح بیان کرنا اور اس کو سمجھنا۔ اب ہم ذرا سمجھیں، اہل بیت میں بہت ساری آپ کی ازواج مطہرات، سارے اور بھی معاملات ہیں، صرف جو 5 تن پاک جنہیں کہا جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں 4 کے بارے میں ذرا تھوڑے مختصر وقت میں بات کر کے انشاءاللہ جلدی بات کو ختم کر دیں گے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، میرے ایمان کا حصہ، اگر محبت نہیں ہے تو میرا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے۔ جو مسلمان بھی، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ کہتا ہے مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ہی فارغ ہے، تو پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین یہ سب کے ہیں، کسی خاص طبقے کے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے گا۔ اب ذرا میرا دعویٰ ہے کہ جی میں ان اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اچھا جی کرتے ہیں جی، دلیل کیا ہے؟ لسٹ تو لمبی ہے، تھوڑی تھوڑی 2 3 باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے محبت ہے، اچھا جی، سب سے پہلے ان کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا کہ نہیں؟ چہرے کی پہلی یہ نشانی، کیونکہ حضرت علی کی داڑھی کا سٹائل اور تھا، حضرت حسن کا اور تھا، حضرت حسین کا اور تھا، ایک ہی ڈیزائن تھا۔ کاپی کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہماری کاپی ہے؟ ہم نقل مارتے ہیں؟ یہ نقل ماریں، یہاں نقل کی ضرورت، یہاں پر عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے۔ جہاں پر عقل کی ضرورت ہے وہاں ہم نقل کرتے ہیں، جہاں نقل کی ضرورت ہے وہاں پر عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلا اگر دعویٰ ہے تو کیا انہوں نے اللہ کے نبی کی جس طرح اتباع کی اور چہرہ بنایا، ہم نے بنایا، اگر بنایا تو محبت سچی ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ دوسری، سب سے پہلے حق کو مان کر اسلام کو قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ جب قرآن کی آیت آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، فوراً اگر مان لیں تو ہم اہل بیت اور صحابہ کی سنت پر ہیں، اور اگر کہیں نہیں جی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، احادیث بناتے جائیں، ان کا جی نہیں میرا فرقے میں یہ فٹ نہیں بیٹھتی، میرے مولوی کے دماغ میں فٹ نہیں بیٹھتی، میرے معاملات میں یہ فٹ نہیں بیٹھتی، میں کیسے مان لوں اسے؟ زبان سے نہیں کہتا، میں عملی طور پر انکار کرتا ہوں اس کا۔ سب سے پہلے حق کو قبول کرنا اہل بیت، اور اہل بیت میں حضرت علی کی سنت ہے۔ اور تیسری ایک موٹی بات کر کے انشاءاللہ پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب شادی کی تو ایک زرہ تھی جسے کہتے ہیں مرد کا زیور، آج تو ہم نے وہ زیور بیچ دیا، کبھی یاد بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی وہ زرہ فروخت کر کے اس کے پیسوں سے حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی تھی، ان کے گھر کا جو سامان تھا وہ اپنی جیب سے ان کی ضروریات پوری کیں۔ اگر آج ہماری شادیاں اپنی جیب سے اور بچی والوں کی جیب سے 1 روپیہ بھی اگر خرچ نہیں کر رہے تو ہم اہل بیت کی سنت پر ہیں، نہیں تو کوئی محبت شبت کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دلائل سے فیصلہ ہونا ہے، جذبات سے فیصلہ نہیں ہونا۔ جی محبت تو بڑی تھی پر عمل شمل کوئی نہیں ہے، کہ اس کو تو پہلے پکڑو نا ذرا، اس کو ذرا پھیرا لگواؤ گا دوزخ کا ذرا۔ آج اگر ہماری شادیاں بچے والے 1 روپیہ بھی بچی والوں کی جیب سے نہیں خرچوا رہے اور اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں تو اہل بیت کی سنت پر ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں نے کہا، داڑھی، سب سے پہلے حق کو قبول کرنا، اور اپنی شادیاں مرد نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا، لڑکی سے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کروانا، یہ حضرت علی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جائیں۔ سب سے زیادہ حیادار
جنت کی عورتوں کی سردار. کیا آج ہماری عورتیں حیادار ہیں, با پردہ ہیں, اور مرد کے وسائل کم ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فاطمہ سکھلا دیتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابا جان کام کر کے تھک جاتی ہوں, کوئی غلام ہی دے دیں. ان کا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ کو کرو, اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گا. کیا آج ہماری بیویاں شوہر کے وسائل کم ہوں اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر صبر شکر کر لیں اور اپنے شوہر کو تنگ نہ کریں تو حضرت فاطمہ کی سنت پر ہے. حیادار, با پردہ, اور شوہر کے جتنے وسائل اسے تان و تشریح نہ کرنا, اس پر صبر شکر کرنا, اور تھکاوٹ ہو جائے تو تسبیح فاطمہ کر پہ اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ یہ صرف ابھی ایک بتا رہا ہوں, اگر ان کی لسٹ ایک ایک کی زندگی بھر کر دیں پورا ایک جمعہ ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام 5ویں امیر المومنین بنے مشاورت کے ساتھ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یار بھائی یہ میرا حق بنتا ہے. ان مختصر شارٹ یہ کہ فوجیں کھڑی ہو گئیں تو حضرت امام حسن جو وقت کے امیر المومنین ہیں کرسی پر بیٹھے ہیں, لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں کہ مسلمانوں کا آپس میں جنگ نہ ہو, حق پر بھی ہوتے ہوئے اور طاقت بھی ہوتے ہوئے, یہ نہیں کہ طاقت نہیں ہے, طاقت بھی ہے, حق پر بھی ہیں, کرسی پر بھی ہیں, لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جانا, حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دینا, یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سنت ہے. تو کیا ہم اب حق پر ہوتے ہوئے آج اپنے حق چھوڑ رہے ہیں؟ ہماری تو لڑائیاں ہی نہ حق ہیں, وہ چاہے جائیداد کی ہوں, چاہے رشتہ داروں کی ہوں, چاہے دوستوں کی ہوں, چاہے کاروباری معاملات ہوں. ہم نے تو ناحق لڑائیاں ڈالی ہوئی. حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جانا حضرت امام حسن علیہ السلام کی سنت ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کس چیز کی شہادت دے گئے ہیں؟ ایک لائن میں اگر اس کو سمجھیں کہ مسلمانوں کے معاملات امرہم شورا بینہم, کہ مشاورت سے چلیں گے, مروسی سیاست, باپ کے بعد بیٹا اگر مشاورت سے چنا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نامزدگی نہیں چلے گی. یہ آپ کی ان کے ساتھ اختلاف تھا جو اس حد تک چلا گیا. تو آج ہم حکمران چنتے ہوئے گلی پکی کرانا, گٹر ڈلوا دے, تھانے کا کام کروا دے, میرے بچے کو نوکری ڈلوا دے, یہ معیارات امام حسین علیہ السلام دے کر گئے ہیں ہمیں. اہل بیت کی ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. آج چند مہینوں بعد ووٹ ڈالنے لگے ہیں. سب سے پہلے ووٹ ڈالنے سے پہلے کسی کا عقیدہ ضرور چیک کر لینا, کسی کی عبادات میں خصوصاً نماز ضرور چیک کر لینا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک سیمپل بتا رہا ہوں. معاملات میں دیکھ لینا کسی کی زمین پر قبضہ, سودی کاروبار اور غیر شرعی کاروبار یا رزق حرام تو نہیں ہے, یہ چیک کر لینا. اور اخلاقیات میں اس کی زبان بھی ٹھیک ہے کہ بد اخلاق ہے, 5ویں کوئی اسلامی منشور کی بات کرتا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے, یہ کرنے بھی والا ہے یا ہمیں جذباتی طور پر بلیک میل کر کے ووٹ لے رہا ہے, صرف اس نے کرنا کچھ نہیں ہے. اور چھٹا یہ ہے کہ جو آج ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان کا کاپی پینسل پکڑ کر حل بتانے والا ہو, صرف زبانی جمع خرچ کرنے والا نہ ہو. اگر یہ معیارات کے مطابق چند مہینوں بعد اگر کوئی حکمران کونسلر سے لے کر اوپر منسٹر تک, MNA تک کو نظر آئے تو ووٹ ڈال دینا. اگر ان غلط بندوں کو ووٹ ڈالیں گے جن میں یہ ساری خرابیاں ہوں گی تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے, امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے, یہ ہم نے بلا دیا, کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اور پھر ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے. تو یہ بھائی چیزیں چیک کر لیجئے گا کہ اب ووٹ ڈالنا ہے تو امام حسین علیہ السلام شہادت گواہی دے گئے ہیں کہ سسٹم مسلمانوں کا ہوگا, لیکن اگر مشاورت سے نہیں چلے گا, ان اصولوں کے باہر ہوگا
تو پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر اس کا ساتھ نہیں دینا. اور سب سے کمزور ایمان کا درجہ کیا ہے؟ غلط کو غلط کہہ کر گھر آرام سے بیٹھ جانا اور اللہ کو گواہ کر لینا کہ یا اللہ تیرے یہ اصول ہیں، ان کے مطابق کوئی بندہ نہیں ہے، میں سسٹم کا حصہ نہیں ہوں. سکون سے گھر بیٹھ جائیے گا. یہ جو پارٹی بازی، یہ ہم نے بت اور خدا کھڑے کر لی ہیں نا. کسی نے کسی کا خدا، کسی کو خدا بنایا، کسی نے کسی کو خدا. زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی طور پر یہ بت کھڑے کیے ہوئے ہیں. ان بتوں کو پوج رہے ہیں ہم، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اصول پیچھے دفن کر دیے ہم. تو یہ فلسفہ شہادت جو ہے اس کو سمجھیے گا. اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور اس سے ہم نے کیا حاصل کرنے ہیں. یہ ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا. یہ محرم کا مہینہ ہمارے اندر تبدیلی لائے. دو باتیں رہیں گی انشاءاللہ دوسرے خود میں بھی بیان کروں. اللہ سے دعا ہے کہ جو حضرت امام حسین کا خصوصاً اور بالعموم جو شہادت کا فلسفہ ہے، یہ گواہیاں ہیں، ان گواہیوں کو کس طرح ہم نے سمجھنا ہے، اس کے مطابق شہادت کی تمنا کیسے کرنی ہے، شہید کے کیا کیا مراتب ہے ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اس مہینے کے ساتھ جو ہمارا خصوصی تعلق ہے. اور یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہ دنوں کی جو ہے نا اس میں ان کو قید نہیں کرنا، یہ دنوں میں یا مہینوں میں قید نہیں کرنا ہے. یہ سارا سال کی شخصیات ہیں. سارا سال انہوں نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، اور وہاں سے قرآن و حدیث کی رہنمائی حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اور ہر جو چیز ہے اس کا صحیح فہم سمجھ کر اس کے مطابق باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.